I would request Mr. Jahangir Siddiqui Saab to come over and share his story. It's all fun, it's success, and now it is going towards philanthropy, which is very respectful. So I think he got it all right. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. دوستو सना जी कॉन्फ्रेंस आहे ऐं शुरू थी इंग्लिश खां मूंखे रुगो हिकिड़ो पोएं महीने जो 2 महीना अॻे जो वाक़ियो यादि आयो मां उर्दू में पियो ॻाल्हाईंदुसि छो काफ़ी दोस्त उहे बि वेठा आहिनि पर मूं चयो ॿुधाए छॾियां त दुबई में उते जे लोकल हिंदू पंचायत हिकिड़ो फंक्शन कयो एनुअल उन में असांखे बि इन्विटेशन आई ऐं असां वियासीं चीफ गेस्ट जेको हो सो इंडियन एम्बेसेडर हो जेको दुबई खां आयो ऐं उहो साउथ इंडियन हो सो सॼो फंक्शन जॾहिं खां स्टार्ट कयूं त उहो सिंधी में हो ऐं हुन जवाबु वीचारे इंग्लिश में ॾिनो हुननि चयो त असां कोशिशि इहा कई आहे छो जो ॿारनि खे सिंधी सेखारण ज़रूरी हुई जॾहिं असां सिंध छॾियो त हिकिड़ो ई फैक्टर हो जेको असांखे गॾिजी रखी सघियो थिए सो हो ज़बान जी बुनियाद सो जेके बि उते मिलिया हुननि खे ख़बर कोन हुई त असां किथे जा आहियूं पासे में वेठो त उन ॿुधायो त मुंहिंजी ॾाढी ठटे जी हुई तव्हां किथे जा असां चयो असां कराची खां आया आहियूं फ़िलहालु हिते आहियूं सो उन्हनि खे ॾाढो शौक़ु हो ॾिसण जो पोइ मूं पुछियोमानि त तव्हां कीअं जेको आहे सो ही बरक़रार रखे सघिया आहियो सिंधी ईअं कीअं एतिरो फ्लुएंट पिया ॻाल्हायो छो जो मूंखे बि अंदाज़ो आहे की काफ़ी असांजा ॿार बि घर में जेकॾहिं ॾाॾी ऐं ॾाॾे सां न रहनि कुझु ॾींहं ऐं न रहिया हा त उहे वापसि घुमी ॿियनि ज़ुबानुनि ते अची था वञनि चाहे उहो अंग्रेज़ी हुजे या छा मां सां ॻाल्हाइनि या छा त हुननि ॿुधायो त न उहो असांजे वॾनि इहा पॉइंट कई त जॾहिं खां असां वापसि आया आहियूं त इन ॻाल्हि ते कंदासीं बहरहाल इहा त हिकिड़ो मुख़्तसरनि मूं ॻाल्हि कई आई विल स्टार्ट इन उर्दू बिकॉज आई थिंक दैट विल बी मच ईज़ियर टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड दी स्टोरीज आज का टॉपिक जो है वो है एंटरप्रेन्योर स्पिरिट इनोवेशन एंड लीडरशिप एंटरप्रेन्योर स्पिरिट मैं ये समझता हूँ कि सिंध में जितना है जो किसी भी और महज़ब और तरक्की याफ्ता कौम का हो सकता है उससे कम नहीं है उसका एग्जाम्पल आपको ये देखेंगे कि आज भी दुनिया के कोने कोने में आप चले जाएं तो आपको हर जगह सिंधी व्यापारी मिलेगा चाहे मैं ब्राज़ील गया और वहाँ पर भी मिले और ब्यूनस आयर्स में भी नज़र आए जब हम सिंध की बात एज ए होल कर रहे हैं तो सिंध में जो भी बसने वाले हैं चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे पारसी थे या अब भी जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनमें वो स्पिरिट है क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि आज के दौर में एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है या नहीं है तो बिल्कुल है और उसका एग्जाम्पल आप कराची में ये देखें कि जो भी कारोबारी आए कराची इस वक्त पाकिस्तान का 40% ग्रॉस टैक्स दे रहा है तो जाहिर है वो टैक्स जो आता है वो कारोबारियों से या एंटरप्रेन्योर से ही लिया जा रहा है या इंडस्ट्रियों से ही लिया जा रहा है तो जो शहर एक 40% दे सकता है वो कराची की बात हुई तो अगर हम ये इस तरीके से देखेंगे कि आया एंटरप्रेन्योरशिप है या नहीं है तो बिल्कुल है कराची में है लेकिन बाकी रूरल सिंध में नहीं है उसके असबाब पे भी गौर कर लेते हैं और उनके लिए सॉल्यूशंस का भी हल कर लेते हैं अब बात आ रही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है जैसे कुछ तो आदमी को खुद ब खुद आ जाती है और कुछ माहौल की वजह से होती है माहौल की वजह से इस तरीके से होती है कि मैं हिंदुजा फैमिली से लंदन में मिलने गया था 6-8 महीने पहले तो उन्होंने बताया कि परमानंद उनके जो बाप थे उन्होंने कहा कि वो 1916 में
شکارپور سے نکل کے ماموں کے پاس بامبے گئے اور 2 سال کی ٹریننگ لی. جب وہ واپس آ رہے تھے اور میں نے کہا کہ بھئی ماموں کے پاس کیوں گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فیملی میں وہی بڑے آدمی تھے. وچ مینس کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے, جس کو دیکھ کے رول ماڈل آدمی بناتا ہے, تو اس کو فالو کرتا ہے. تو جو لیڈرشپ کی آپ نے بات کہی, اس پہ بھی میں سبجیکٹ پہ آ رہا تھا کہ کیسے کی جا سکتی ہے, اور وہ اس سمپل باتوں میں سمجھنا آسان ہوگی بجائے اس کے کہ ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ جائیں. تو اس نے یہ بتایا کہ بھائی وہ جب 2 سال کے بعد نکل کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ماموں کو پوچھا کہ مجھے پگھار جو چھاتی دو, میرے کو کیا تنخواہ ملے گی 2 سال, کیونکہ صرف ماموں کھانا دے رہا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ بس حالن میں تو کہ جو تجربہ ڈنو تھا ہانے دنیا کھلیل تھی ہلی ون, جو میں نے تجربہ دیا ہے وہ تم سے پیسہ میں نے نہیں لیا ہے, جو سکھا دیا تم کو, اب دنیا کھلی ہوئی ہے. تو ان کے فادر نے 1916 میں مائیگریٹ کر کے ایران چلے گئے. سب نے ہندوجا کا نام سنا ہوگا, دے ہیو اے انڈ سندھ بینک ان انڈیا, اشوک لیلینڈ, ایوری تھنگ, گلف آئل ان کا ہے جو کہ گلوبل آئل کمپنیاں ہیں. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اسی طریقے سے انٹرپرینورشپ کیسے آ جاتی ہے. بھائی نے کہا تھا کہ میں اپنی سٹوری سناؤں, تو میں نے کہا کہ اس میں بات یہ آتی ہے کہ آپ کو پازیٹیو تھنکنگ ڈے 1 سے رکھنی ہے. مجھے شوق ہوا بچپن میں کاروبار کرنے کا. کیسے کاروبار کرنے کا شوق ہوا؟ نماز پہ جاتا تھا مسجد میں, واپسی پہ گرمی بہت ہوتی تھی تو ایک دکان میں کوکا کولا ملتی تھی, وہاں میں چلا جاتا تھا. 8 آنے کی کوک تھی, بڑی مہنگی ہوتی تھی, لیکن وہ میں نے دیکھا کہ لوگ کتنے آتے ہیں, کتنے پیتے ہوں گی. پھر میں کراچی میں ماموں کے پاس گیا, وہاں 4 آنے کی ملتی تھی. تو میں نے ایک آربیٹاج دیکھا. ایک بچہ جو کہ 8th 9th کلاس میں ہے, وہ یہ آربیٹاج دیکھ رہا ہے کہ بھئی 4 آنے کی وہاں ملتی ہے, 8 آنے کی یہاں مل رہی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ کتنے لوگ خریدتے ہوں گے کوک کو. تو سارا دن دکان کے باہر بیٹھا رہا, گنتا تھا کہ کتنے آدمی آ جا سکتے ہیں. تو پھر ایک فزیبلٹی, کوئی پڑھائی لکھائی یہ نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی آدمی MBA یا BBA کیا ہوا تھا کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی پری فزیبلٹی کیسے بنتی ہے, فزیبلٹی کیسے بنتی ہے, لیکن کامن سینس تھا. تو اندازہ ہوا مجھے کہ بھائی یہ 5-6 ہزار روپے کا نسخہ ہے اور اس میں کام ہو جائے گا. تو میں والد صاحب کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ سندھی میں ہے کہ بابا پیسہ کھپن مجھے کاروبار کرنا ہے, کہ بابا میرے کو پیسے چاہیے, مجھے کاروبار کرنا ہے. اچھا, انہوں نے بڑے لائٹ موڈ میں کہا کہ موڈ پیسہ نہ ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میٹر اینڈز دیا. لیکن آج اگر پازیٹیو تھنکنگ ہے نا, آپ کو میں صرف یہ بتانا تو کیسے سوچتے ہیں کہ بھائی والد صاحب نے کہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, تو آئی ہیو ٹو کم وتھ اے سولوشن. یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے منع نہیں کیا. تو میں سوچتا رہا, تو میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, اگر یہ پیسے ارینج کرنے ہیں تو کچھ کروں. تو کاروبار بھی کرنا ہے تو کہاں کریں گے, جگہ تو ہے نہیں, تو گیراج میں ہی کرتے ہیں والد صاحب کے. اگر وہاں کریں گے تو گاڑی کو بھی نکال دیں گے ان کے. تو لہٰذا وہ اپنے ٹور پہ 15 دن کے بعد گئے. میں نے کباڑی کو بلایا, ان کی 54 کی اسٹینڈرڈ گاڑی تھی, 1800 روپے میں بیچ دی اور کہا کہ آج ہی آج اور ابھی لے جاؤ, کیونکہ کاغذات میرے پاس نہیں تھے نا, میں تو نہیں سائن کر کے دے سکتا تھا, اس کو کباڑی کو دینی پڑی, جو کہ ٹھیک ٹھاک اچھی گاڑی تھی اس کی. 1800 میں گاڑی بیچ دی. گیس ویس حیدرآباد میں ہوتا نہیں تھا, تو وہ کوئلے تھے, تو سال بھر کا کوئلہ گیراج میں پڑا ہوا تھا. وہ حسین بھائی کوئلے والے کو بلوایا, 2 روپے من کے حساب سے سارا مال بیچ دیا. پھر اس کے بعد کیا کرنا تھا یہ سارا ایک دن میں کر رہا ہوں, کیونکہ 2 دن میں والد صاحب واپس آنے, اس سے پہلے مجھے گیراج بھی چاہیے اور پیسے بھی چاہیے تھے. تو پھر گندم جو تھی اس زمانے میں, کوئی حیدرآباد میں یہ چکی کا آٹا وغیرہ کوئی نہیں لیتا تھا, گندم خود کی ہوتی تھی, پھر اس کے دھلائی ہوتی تھی, سکائی ہوتی تھی, اس کے بعد ہم جا کے پسواتے تھے. تو وہ گندم کی 30 بوریاں تھیں, 2 سال کا اسٹاک تھا, وہ بیچا میں نے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی 6000 میں سے 1500 روپے کم پڑ رہے تھے مجھے. بہرحال وہ کیا, تو کچھ تو گھر کے لیے کھانے کے لیے رکھنا تھا. تو 3 بوریاں گندم کی اور 5 بوریاں کوئلے کی سیڑھیوں کے پاس رکھوا دی, جگہ نہیں تھی, گیراج خالی تھا. 2 دن کے بعد جب والد صاحب آئے تو انٹری میں بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ کوئلو اتنے چھو پیو ہے, کیوں پڑا ہوا ہے کوئلہ ادھر؟ اس نے کہا سلیم سے پوچھو, گھر میں مجھے سلیم کہتے تھے, کہ سلیم سے پوچھو. اس نے تو کہا کہ آپ سے بات ہوئی ہے. تو میرے سے والد صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی وہ مجھے کاروبار کرنا تھا اور آپ سے بات ہوئی تھی, تو آپ نے کہا کہ پیسے نہیں, تو میں نے پیسے ارینج کر لیے, اب صرف 1500 روپے کم ہے. تو انہوں نے وہ 1500 روپے دے دیے مجھے. تو دیکھیے تو آدمی کو مسئلے آتے ہیں زندگی میں تو حل بھی سوچنا چاہیے. صرف اگر یہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہہ دیا پیسہ نہیں ہے تو نہیں ہے, تو کبھی شروع ہی نہیں کرتے ہم لوگ. اچھا جی,
پھر ہم یہ کاروبار جب شروع کیا تو بہت اچھی طریقے سے کاروبار ہونے لگا، اور 2 سال میں نے آفٹر آل خدا کے فضل و کرم سے پہلے ہی سال اتنا کما لیا تھا کہ برانڈ نیو گاڑی فیٹ 600 600 لی باپ کو لا کے دے دی، اور ان کی گاڑی تھی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ کرنے کے بعد جب میں انٹر میں پہنچا تو والد صاحب زندہ تھے، ان کی 67 میں ڈیتھ ہوئی تھی. تو میں فیل ہو گیا. ظاہر ہے سارا دن کاروبار کے پیچھے لگا رہتا تھا، تو انہوں نے صرف بلا کے چھوٹی سی نصیحت کر دی کہ پڑھنا ہے آپ کو اور وہ ختم کر لیجئے گا، پڑھائی چھوڑیے گا نہیں. پھر میں نے سپلیمنٹری امتحان دے کے وہ شروع کیا، لیکن اس کے بعد میں کراچی آ گیا.